السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں اس کو سلسلہ وار طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے دین پر استقامت۔ اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی آج کے درس میں۔ محترم سامعین، دین اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کے سامنے دنیاوی اور اخروی کامیابی کامرانی کا وہ نقطۂ نظری حیات پیش کرتا ہے، ان کو دیتا ہے، جس پر مستقل مزاجی کے ساتھ گامزن رہنے والا نہ صرف آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کے عیش و آرام کے حصول میں کامیاب ہو سکتا ہے، بلکہ دنیاوی زندگی بھی پرسکون اور مطمئن انداز میں گزار سکتا ہے۔ ایسے ہی مومن بندوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بے شمار جگہ پر ایسی خوشخبریاں سنائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کی نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ایسی جنتوں کے حقدار ہوں گے جن کی آسائشوں، جن کی لذتوں کا تصور دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ محترم سامعین، کسی بھی کام کے انجام دینے میں مسلسل جد و جہد اور کوشش کرنے کا نام استقامت ہے۔ استقامت کے بغیر چاہے دین و دنیا کا کوئی بھی کام ہو، وہ استقامت کے بغیر اچھے ڈھنگ سے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں میں ہمت اور استقامت سے نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے میں انسان کا اپنا نفس ایسی خواہشات کے بعض اوقات ایسی خواہشات کے چنگل میں پھنس جاتا ہے کہ انسان ایک مسلمان کے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر دنیاوی چمک دمک اور اس دنیا کی رونق کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہے اس کو کما حق ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے، یا ادا کرنے کی روش نہ کرنے کی روش اپنا لیتا ہے۔ اور عبادات کے نظام میں اسلام نے جس ترتیب اور دوام کا مطالبہ کیا ہے اس میں سستی آ جاتی، کاہلی آ جاتی، اس کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کر پاتا۔ معاشرتی زندگی میں یا خاندانی جو نظام ہے، معاشرے کی غیر شرعی رسوم و رواج کے سامنے انسان اپنے آپ کو مجبور پاتے ہوئے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے۔ ایسا نہ کرنے پر معاشرتی بائیکاٹ کی دھمکی دی جاتی ہے، رشتہ داری توڑ دینے کا خوف دلایا جاتا ہے اور ناروا تقاضوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کا حکم بجا لانا چاہیے، جس طریقے سے شریعت پر عمل کرنا چاہیے، اس پر عمل نہیں کر پاتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں دین کو اپنی زندگی پر مکمل نافذ کر لوں اپنی زندگی پر، تو لوگ مجھے دقیاں نوسیت سے تعبیر کریں گے اور بدعت و خرافات کا جواز منوانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس طریقے سے وہ ڈر جاتا ہے، تو صحیح طور پر جس طریقے سے استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہ نہیں کر پاتا۔ محترم سامعین، ایمان کے بعد مظاہرے استقامت کا دوسرا موقع جو ہے وہ مشکلات و مصائب ہی ہیں، جن کا سامنا اولو العزم انبیاء نے بھی کیا، پیغمبروں نے بھی کیا اور صحابہ نے بھی کیا، تابعین نے بھی کیا، جس کے تعلق سے جیسا کہ اصحاب اخدود کا واقعہ ہے، جن کی آزمائشوں سے گزرنے کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ البروج میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوا آپ تمام جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو آپ کے اپنے مخالف ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ دار، اپنے سگے چچا ابو لہب کی دشمنی آپ کو دیکھنے کو ملی، اور آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان آپ سے تعلق توڑ دیا، آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال ان کے ساتھ محنت کرتے رہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا، اپنے وطن عزیز کو چھوڑ دینا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے، مکہ، اے مکہ تو مجھے عزیز ہے، لیکن
یہاں رہنے والے مجھے رہنے نہیں دے رہے ہیں، اگر یہاں سے میں نہیں نکالا جاتا تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ پھر جنگیں ہوئی، جنگ احد، جنگ بدر، جنگ احد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے استقلال دیکھیے آپ، استقامت تھی۔ وہ تو وقت کے نبی ہیں، صحابہ کے ساتھ کیا کیا نہیں گزرا۔ صحابہ نے ہجرتیں کی، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ لوگوں نے یہ شرط لگائی کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو جتنا مال ہے سب چھوڑ کر چلے جاؤ، حتیٰ کہ بعض صحابہ کو اپنے بیوی بچے بھی چھوڑنے پڑے، کیونکہ ان کے قبیلے والوں نے آ کر ان کو لے کر چلے گئے۔ تو یہ پائے استقامت کا یہ مظاہرہ صحابہ سے ہوا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر انہوں نے من و عن عمل کیا، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس پر عمل کی تلقین کی اور ثابت قدم رہے۔ محترم سامعین، صحابہ کا تو یہ عالم تھا، اگر میں مثالیں دینے لگوں تو کافی وقت ہو جائے گا۔ اور صحابہ کے بعد تابعین کا معاملہ، تابعین میں بھی دیکھیے آپ کئی کتنا آپ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے کیسا، سعید ابن مسیب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پائے استقلال کیسا تھا، اسی طریقے سے اور آپ تبع تابعین میں دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ کس طریقے سے انہوں نے امام وقت کے آگے کیا ہے شریعت کو مانتے ہوئے استقامت کے لیے ڈٹے رہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تو خلق قرآن کے تعلق سے مشہور واقعہ ہے کہ اپنی زندگی کو انہوں نے، اپنا زندگی کا خطرہ مول لے کر انہوں نے کیا ہے حق کو پہنچایا، حق کے لیے ڈٹے رہے، استقامت سے گزاری۔ یہ تھے میرے بھائی ہمارے محترم سامعین ہمارے اسلاف، جنہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، انہوں نے کیا ہے اس قدر اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالا حق کی خاطر، انہوں نے ہر چیز برداشت کی۔ تو یہ تھے محترم سامعین ہمارے اسلاف۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم دین کے جہاں موقع آئے، اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے، تو ہم کو بھی ڈٹ کر رہنا چاہیے، ڈٹ کر اس پہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، یہی وہ مواقع ہیں جب ایک مسلمان اپنے اسلام پر کاربند رہنے کا مظاہرہ کرنے کا مکلف بھی ہوتا ہے، اور اسی چیز کو برداشت کرنا جس قدر انسان کے لیے مشکل ہوگا، کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، کوئی ایسی چیز آئے، آپ وہاں حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیے اس کا اجر اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا اجر اتنا ہی زیادہ دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ استقامت کے مظاہرے کے موقع پر آپ دیکھیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ آپ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے آپ کے سامنے کہ آپ کے ایمان، آپ کو خوف آئے اپنے ایمان کے تعلق سے، تو آپ دیکھیے اپنے ایمان اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر جب کفار کی سختیاں زیادہ ہو گئی مکی دور میں، تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین سے دعا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے گئے اللہ کے رسول دعا کیجئے، اتنی سختیاں بڑھ چکی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا یہ حال تھا کہ ایک آدمی کو پکڑا جاتا، زمین میں گاڑ دیا جاتا، آرا لایا جاتا، اسے اس کے سر پر رکھ کر چیر دیا جاتا، لیکن وہ کیا ہوتے؟ لیکن وہ دین سے نہیں، ان کو یہ چیزیں ان کے دین سے نہیں پھیر سکی۔ وہ استقامت پر، اللہ رب العالمین کے احکامات پر استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ عمل پیرا رہے، اور یہی وہ استقامت ہے جس کا حکم اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کیا فرمایا محترم سامعین؟ فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر، کہ آپ اور آپ کے ساتھی جو کفر و ضلالت اور بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے، ٹھیک ٹھاک راہ راست پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہیں، یعنی ثابت قدمی کے ساتھ اسلام پر باقی رہیں، اور جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا، وقد امرت، جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر اسی انعام اور صلے کو اللہ رب العالمین یوں قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے
کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور پھر اس پر ثابت قدم رہے تو ان کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تمہیں کوئی خوف کی بات کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی غم کرنے کی بات ہے، بلکہ ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، وہ جنت کی بشارت دیتے ہیں، سن لو جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ہم کو استقامت کے ساتھ یہ اہل ایمان کی یہ علامت ہے کہ جب کبھی ان کے اوپر کوئی مصیبتیں، کوئی پریشانیاں آتی ہیں ایمان کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، تو وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، انہی کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی ہے۔ محترم سامعین، ہم کو چاہیے کہ استقامت اور ثابت قدمی جو ہے، ایسے اوقات اگر ہمارے اوپر آئیں تو ہم کیا کریں ثابت قدمی کے لیے؟ تو محترم سامعین، ہم کو دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم کو ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ ہم کو استقامت عطا فرما، دین پر چلنے پر ہم کو ثابت قدم رکھنا۔ دین ایسا نہیں ہے میرے بھائی کہ آج آپ نے دین کی تعلیمات کو مانا اور چھوڑ دیا، نہیں، دین کو آپ نے جب مانا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے، تو اسلامی تعلیمات کو زندگی بھر آپ کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو ایک حدیث ملتی ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معجم الکبیر میں ذکر کیا ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی کتاب سلسلہ صحیحہ میں اس کو شامل کیا ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شداد، جب تم دیکھو کہ لوگ سونا اور چاندی جمع کر رہے ہیں تو تم ان کلمات کا ذخیرہ کرو۔ ایسا وقت آ جائے کہ لوگ سونا چاندی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں میرے بھائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو تلقین کی کہ یہ کلمات سے تم کیا ہے اپنا ذخیرہ کرو۔ لوگ دنیا جمع کر رہے ہیں، تم ان کلمات کا ذخیرہ کرو۔ کیا ہے وہ؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک۔ اے اللہ، میں تجھ سے دین پر ثابت قدمی اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں، بھلائی اور پختگی کا سوال کرتا ہوں، اور تجھ سے تیری رحمت اور تیری مغفرت کے موجب یعنی یقینی ہونے کے سبب بننے والے جو اعمال ہیں اس کا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ دیکھیے کتنے پیارے کلمات ہیں، ہم کو بھی بار بار کہنے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک۔ یہ دعا ہم کو سیکھنی چاہیے اور بار بار کہنی چاہیے، تاکہ ہم جو ایمان ہے اس پر جب کبھی پریشانیاں آئیں، جب کبھی مصیبت آئے تو ہم ثابت قدم رہیں۔ اسی طریقے سے محترم سامعین، دین اسلام پر پختگی کے ساتھ عمل کریں، پختگی جتنی تعلیمات ہیں اس پر عمل کریں، اور دین کے تعلق سے سستی و کاہلی ہم سے ظاہر نہ ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یقیناً میرا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں یقیناً میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، چنانچہ صرف اسی راستے پر چلو، اسی راہ پر چلو، دیگر راستوں پر مت چلو، اور پھر تمہیں سیدھے راستے سے کیا کر دیں گے، جو غلط راستے ہیں وہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی بات کی تم کو تاکیدی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ محترم سامعین، دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ذریعے ایمان والوں کو دنیا و آخرت میں ثابت قدم عطا کرتا ہے، ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان جو ہیں، اللہ رب العالمین اہل ایمان کی زندگی میں عمل صالح اور نیکیاں کرنے پر قائم و دائم رکھتا ہے، اور آخرت میں یعنی خبر کی جو زندگی اس میں بھی اللہ رب العالمین بندے مومن کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ محترم سامعین، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، یعنی ہم کو یہ کس کے لیے ہے؟ جو زندگی بھر اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس آج مانی یہ بات کل چھوڑ دیا، ایسا نہیں، بلکہ ایک مومن کا جو امتحان ہوگا قبر میں وہ یہ ہوگا اس کی ساری زندگی کا نچوڑ ہے، اس نے کس طریقے سے زندگی گزاری اس کا نچوڑ ہے ہم کو ملے گا۔ اسی لیے دیکھیے اس آیت میں جو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی زندگی میں بھی نیکی پر قائم و دائم رکھتا ہے،
اور آخرت میں بھی کیا ہے، اس کی خبر کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو وہاں جہاں سب سے زیادہ اہل ایمان کو ثابت قدمی کی ضرورت پیش آتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے ساتھ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، یاد سے غافل کرنے والی تمام چیزوں سے دور رہنا۔ آج کیا ہے دیکھیے، اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی لہو و لعب۔ آج ہمارے پاس ایسے انسٹرومنٹس آ گئے ہیں، ایسے آلات آ گئے ہیں جو ہم کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں۔ آج میوزک، آج اسی طریقے سے موسیقی، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں جن میں آج، اور بیکار کی چیزوں میں، ایسی مشغولیات، بیکار کی مشغولیات میں لگ کر آج کا نوجوان اللہ سے غافل ہو رہا ہے۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں، اللہ رب العالمین انسان کہاں سکون تلاش کرنے جا رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کو گانے سننے سے، میوزک سننے سے سکون ملتا ہے، لیکن آئیے اللہ کی یاد کی طرف۔ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر دلوں کا اطمینان، دلوں کو سکون اگر تم کو حاصل کرنا ہے تو اللہ کے ذکر کی طرف آئے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اللہ کا ذکر جو اذکار مسنونہ ہے اس کا اہتمام کیجیے، اللہ تعالی ہم کو ثابت قدمی عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اور زندگی میں ہمیشہ کرتے رہنا، ایک وقت کر کے چھوڑ دینا نہیں میرے بھائی، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجس، کہ تم میری سنت کو لازم پکڑے رہو، تم میری سنت کو لازم پکڑے رہو، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی، اور اپنے داڑوں سے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور نتنے وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نئے جو امور پیدا کیے جاتے ہیں، نئی چیزیں جو آتی ہیں اس سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ محترم سامعین، یہ صحیح حدیث ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے ہم کو دین پر ثابت قدمی عطا ہوتی ہے، اور دین پر استقامت ہم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم کو عطا کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے محترم سامعین، استقامت کے جو وسائل اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرنا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہم کو جو حکم دیا ہے اس کی بجاوری کرنا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا اس سے بچے رہنا۔ حالانکہ یہ مصیبت کے کیا ہے، آپ کے لیے آسان کام نہیں ہے، اسی لیے ہم کو حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من ورائکم ایام الصبر فیہن کقبض علی الجمر للعامل فیہن اجر 50۔ قالوا یا رسول اللہ اجر 50 منو 50 منا؟ قال 50 منکم۔ اور ایک دوسری حدیث میں سے ہے کہ اجر 50 شہیدا منکم، کہ تمہارے بعد دین پر مضبوطی سے ڈٹے رہنے والے دن آنے والے ہیں، ایسا مشکل دور آنے والا ہے کہ دین پر چلنا بڑی ہی مشکل ہو جائے گا، یعنی کفر پر چلنا، شرک کیا اعمال جو ہے آسان ہو جائیں گے، دین پر عمل کرنا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا۔ ایسے دن آنے والے ہیں کہ ان دنوں پر دین پر ڈٹے رہنا بہت ہی مشکل ہے۔ ان دنوں پر دین میں ڈٹے رہنا ایسا ہوگا کہ جیسے کہ انگار اپنے ہاتھ پر لینے کے مترادف ہے، ان کے برابر ہے۔ ایسے میں عمل کے ساتھ رہنا اور نیک کام کرنا، اور تو کس طریقے سے ہے کہ 50 آج جو نیک اعمال کرنے والے جو شخص ہیں ان کا اجر اتنا برابر ملے گا ان کو۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول 50 افراد انہی میں سے ہوں گے یا ہم میں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 افراد تم، یعنی 50 صحابہ جس طریقے سے جو عمل کرنے کا اجر و ثواب دیا جائے گا، اس طریقے سے وہ فتنے کے دور میں اور وہ مصیبت عالم اور آزمائش کے دور میں جو شخص ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دین پر قائم رہتا ہے، اس کو 50 صحابہ کی عمل کرنے کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ صحیح حدیث ہے میرے بھائی۔ اور دوسری حدیث میں جو آتا ہے کہ 50 شہید صحابہ کے عمل کرنے کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ صحیح حدیث ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا، امام ابو داؤد نے اس کو ذکر کیا اس حدیث کو۔
محترم سامعین، انہی وسائل میں سے ایک ہے استغفار اور توبہ. کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے استغفار، مغفرت طلب کرنا اور توبہ کرنا، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہنا. کیونکہ توبہ کرنے سے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا کیا ہے، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرمائے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے مومنو کیا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ جاؤ، توبہ کرو اللہ کی طرف، سب کے سب اے مومنو، تاکہ کیا ہے میرے بھائی، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اسی طریقے سے انہی وسائل میں سے ایک ہے محاسبۃ النفس، نفس کا اپنے محاسبہ کرنا کہ میں نے کون سا، مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے، کیا میں کتنے نیک کام کر رہا ہوں، کتنے مجھ سے اور لغزشیں ہو رہی ہے، اور میں کتنا اچھے کام اور کر سکتا ہوں. میں اپنے اوقات کو کیلکولیٹ کر کے اپنے اوقات کو آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے نیک کاموں میں لگائیں. اچھے کام، اتنے نیک کام ہیں، اتنے نیک کام ہیں کہ آپ کرتے جائیں میرے بھائی، آپ نیک کام ختم نہیں ہوں گے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے دروس میں بھی آپ کو بہت سے اعمال گنوائے ہیں. آپ اللہ رب سنن و نوافل کا اہتمام کریں، اذکار کا اہتمام کریں، صلہ رحمی کریں، کسی کی مدد کریں، ظالم کے ساتھ کیا ہے، آپ ظالم کا ہاتھ پکڑیں، لوگوں کو نصیحتیں کریں، لوگوں کو اللہ کا خوف دلائیں، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیں. تمام آپ یہ اتنے نیک اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں ثابت قدمی عطا کرتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے محاسبت نفس کے تعلق سے سورہ حشر میں، اللہ رب العالمین فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تمہیں یہ چاہیے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان تمام چیزوں جو تم کرتے ہو. محترم سامعین، ہم کو بار بار محاسبہ نفس کرنا چاہیے. اسی طریقے سے دین پر ثابت قدمی کے لیے ہم کو ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے اللہ رب العالمین سے پناہ ماننی چاہیے. تمام جو فتنے ہیں، تمام ظاہری فتنوں سے، باطنی فتنوں سے ہم کو پناہ طلب کرنی چاہیے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو. تو تمام صحابہ نے اللہ نے کہا کہ ہم ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں. اسی طریقے سے محترم سامعین، یہ بھی ہر وقت ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محافظ ہے، نگران ہے، نگہبان ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اوپر نظر رکھے ہوئے جو بھی اعمال ہم کر رہے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احفظ اللہ احفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کو یاد رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو گے اللہ تعالیٰ اسی تم اللہ رب العالمین کو پاؤ گے. یہ بھی حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، سنن ترمذی، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے الفاظ کے تعلق سے کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب تک اللہ رب العالمین کے دین کو یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے تعلیمات کو یاد رکھے گا، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حفاظت فرمائے گا. اور اس کے لیے اپنے بدن، اپنے مال، اہل خانہ اور دین کے بارے میں اللہ رب العالمین کی تمام تعلیمات کو ایک بندے مومن کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے. یہ ایک اہم ترین ذریعہ ہے جس کے سبب انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے، اللہ رب العالمین کے ساتھ جو تعلق خطا ہو جاتے ہیں اس تمام سے بچ سکتا ہے. محترم سامعین، اسی تعلق سے اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرمائے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جو لوگ ہدایت کے متلاشی ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کی ہدایت کو تلاش کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہدایت سے نوازتا ہے اور انہیں تقوی سے بھی نوازتا ہے. محترم سامعین، اس کے برعکس جو شخص گمراہی کی طرف جاتا ہے، گمراہ ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی میں اور اضافہ کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے انہی وسائل میں سے ایک یہ ہے کہ نیک لوگوں سے تعلق رکھا جائے، نیک لوگوں سے دوستی رکھی جائے، اور جتنے بھی برے لوگ ہیں، برے دوست ہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کیا جائے، کیونکہ اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. آپ اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کے اندر اچھائی آئے گی. آپ بروں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی برائیاں آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی. اگر برائی پیدا نہ بھی ہو
تو جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے تو وہ سمجھیں گے یہ بھی برا ہے۔ محترم سامعین، اس سلسلے میں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن والمؤمن اخو المؤمن من یکف عنہ ضیعته یہوت من ورائہ، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، مومن اپنے بھائی کا نقصان نہیں ہونے دیتا اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کا دفاع کرتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اس کا دفاع کرتا ہے۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں ذکر کیا، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے جو ابو داؤد میں، سنن ابو داؤد میں، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے حسن درجے کی قرار دیا ہے اس حدیث کو، کہ المرء علی دین قلیلہ، کہ انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلُ، تو اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ تو اسی محترم سامعین، یہ بڑا ہی اہم باب ہے کہ انسان، ہم کو جو والدین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں کہ وہ کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کس کے ساتھ ہیں، یہ خاص طور پہ دھیان رکھیں، اسکول میں کس کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں۔ اسی طریقے سے بڑے بھی جو ہیں وہ چاہیے کہ وہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، دین دار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، علماء ربانیوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں، جو واقع قرآن و حدیث کا صحیح علم رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم ان کے پاس ہے، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں۔ اور نیک لوگ، اگر تاجر ہیں تو اچھے تاجر کے ساتھ بیٹھیں، جو بھی آپ پیشے سے تعلق رکھتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے انہی وسائل میں سے ایک ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں کا علم ہونا چاہیے تاکہ اس سے بچا جائے۔ شیطان کس طریقے سے ہم کو ورغلاتا ہے، شیطان کس طریقے سے بھٹکاتا ہے، اس کے خطوات کیا ہیں، اس کے آئیڈیاز کیا ہیں، ہم کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، کہ اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، جو کوئی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا یاد رکھو کہ شیطان تو بے حیائی اور منکر ہی کی طرف کا حکم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دین پر ثابت قدمی کا یہ ایک کا سب سے مفید جو ذریعہ ہے ان میں سے ایک ہے کہ آپ فتنوں کا سامنا ہی مت کریں۔ فتنے اگر آئیں، آپ کو معلوم ہے کہ فلاں جگہ فتنہ ہے، آپ جائیں نہیں، آپ کو معلوم ہے فلاں ادھر آپ کے ایمان کو خطرہ ہے، آپ اپنے آپ کو بچا لیں۔ آپ دیکھیں کسی محفل میں آپ کو جانا ہے، وہاں آپ جا سکتے ہیں، وہاں گانا بجانا اور بے حیائی، بے پردگی اور اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، آپ بچیں وہاں سے، فتنوں سے، وہ محفلوں میں جانے سے بچ جائیں۔ اور آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں، اگر آپ کو ایسا سفر کر رہے ہیں آپ، اور جہاں معلوم ہو کہ آپ کو وہ سفر آپ کا ہو سکتا ہے آپ کے ایمان میں اس سے کمی واقع ہو جائے، اور ایسی مجلسیں جہاں آپ کے ایمان میں اضافہ نہ ہو، آپ وہاں سے ایسی محفلوں میں جانے سے بچیں، وہ فتنوں کا سامنا کرنے سے بچیں، کیونکہ فتنوں سے جس قدر آپ دور ہوتے جائیں گے، دور ہو جائیں گے، ان کے اسباب سے جو فتنہ پیدا کرنے والی جو جگہیں اس سے دور ہٹیں گے، اس طریقے سے آپ کا دل پاک و صاف ہو جائے گا، اور آپ کے دل کیا ہے، آپ کے دل میں ایمان باقی رہے گا، اور اس کی ایمان کی جو مٹھاس ہے وہ ہمیشہ آپ کے دل میں زندہ رہے گی۔ اسی طریقے جیسا کہ دجال کے تعلق سے جو حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دجال کے بارے میں سنے وہ دجال سے دور ہی رہے، کیونکہ دجال کا فتنہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء نے، جس کی تعلق سے تمام انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم السلام نے اپنی امت کو تنبیہ کی ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے فتنوں کی جگہ سے دور رہیں۔ تو محترم سامعین، یہ چند وسائل تھے جو استقامت کے تعلق سے دین پر کس طریقے سے ثابت قدمی سے رہا جائے اور کس طریقے سے عمل کیا جائے، وہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہم تمام مسلمان بھائیوں کے ہم تمام کو دین پر ثابت قدم رکھے، ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو زندہ رکھے
ایمان پر زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم کو ثابت قدم رکھے ہر قسم کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے۔ اللہ تعالی ہم تمام امت کو محفوظ فرمائیں، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہماری زبانوں پر جاری و ساری فرما، اور اللہ تعالی ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا، جہنم کی آگ سے، عذاب قبر سے اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔